خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و سامعات، ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، موسم بہار۔ رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے موسم بہار کے اندر، بہار والے مہینے میں بہار دے کر دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت مہینے کے اعتبار سے اتنی شاندار ہے کہ بہاریں لے کر آئے، زندگیوں کی تبدیلیاں لے کر آئے، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق لے کر آئے، اللہ کی محبت کو لے کر آئے۔ یہ سب بہاریں ہیں۔ جب بہار کا مہینہ ہوتا ہے تو موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے۔ تو گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشگواری کے موسم میں خوشگواری کا پیغام لے کر دنیا کے سامنے آئے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے، یہ باتیں بہت ہو چکی ہیں، ولادت کون سے مہینے میں ہوئی، کون سی تاریخ میں ہوئی، کون سے دن میں ہوئی۔ صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ بات ایسی مقصد والی ہونی چاہیے جس سے سامعین کو، ہم سننے والوں کو فائدہ ہو جائے۔ ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور ہم نے کبھی اس بات کو سوچا کہ ہمیں اس مہینے میں کیا کام کرنے چاہیے، ہمارے کرنے کے کام کون سے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ پاک پیغمبر صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا مہینہ۔ تاریخوں میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول، کوئی 12 ربیع الاول، کوئی 7 ربیع الاول۔ تو خیر ہمیں اس اختلاف کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال میری آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، مجھے بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، مجھے آپ کو بیدار کرنے کے لیے جگانے کے لیے آتا ہے کہ ایمان اہل ایمان اٹھو اور اس بات کو سوچو کہ کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال قبل اس مہینے کے اندر دنیا کے اندر تشریف لائے اور امت کے لیے کیا پیغام لے کر آئے، کیا کام کرنے کا تمہیں کہا اور آج تم کیا کر رہے ہو۔ دیکھیے یہ جو منانے والی باتیں ہوتی ہے نا، منانے والی باتیں یہ بڑی آسان ہوتی ہیں۔ میلاد منا لیا، حضور کی آمد کی وجہ سے میلاد کی مجلس منا لی، بریانی کھا لی، مٹھائی کھا لی، چاول کھا لیے، اب کام آسان ہو گیا۔ شریعت مطہرہ ہمیں یہ دیکھنا کہ حضور ہمارے لیے لائی کیا چیز، منانے کی چیز لائی، اپنانے کی چیز لائی۔ اس لیے دونوں کا جب آپ موازنہ کریں گے تو منانے میں کام بڑا آسان ہے۔ منانے میں خوشی منانا، جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لہرانا، جلوس نکالنا، دیگے بنانا، کھانا کھلانا، یہ کام سب آسان ہے۔ کہ کیا ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ہی حق ہے ہم سال میں ایک دفعہ آپ کی ولادت کا جشن منا کر اور اپنی محبت کا حق ادا کر کے پورے سال سوئے رہے؟ یہ حق ہے ہماری پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ آپ ہمارے لیے پیغام لے کر آئے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے لیے منانے والا پیغام نہیں، اپنانے والا پیغام لے کر آئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے جو زندگی رکھی وہ اپنانے والی رکھی۔ پیغمبر کے صحابہ حضور کی اتباع کر کے حضور کی لائی ہوئی زندگی کو اپنی زندگیوں میں لائے، اور ایسے لائے کہ رب کائنات دنیا کے اندر ان کی زندگیوں کے اندر قرآن میں اعلان کر دیا اولئک هم المفلحون، محبوب جی آپ کی یہ ساری جماعت کامیاب ہے۔ اولئک هم الراشدون، آپ کی ساری جماعت ہدایت یافتہ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں رب ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ اپنی رضا کا اعلان رب نے دنیا میں محبوب کی جماعت کے ساتھ اس نے کیا۔ وہ پیغمبر کی جماعت منانے والی نہیں تھی، یہ بنانے والی تھی۔ اس لیے تاریخ اس بات کی گواہ ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی مبارک کے اندر 23 مرتبہ ربیع الاول آیا۔ کب؟ اعلان نبوت کے بعد۔ ایک مرتبہ کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ نے امت کو حکم دیا کہ عید مناؤ، جشن مناؤ، جھنڈیاں لہراؤ۔ حضور دنیا سے پردہ فرما کے حضور کے بعد 100 سال تک صحابہ دنیا میں نظر رہے۔ کسی صحابی سے ثابت نہیں کہ اس نے حضور کا جشن منایا ہو۔ حضور کے صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ایک طویل دور گزرا ہے، لیکن کہیں سے ولادت کے جشن منانے کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ یہ بعد میں آ کر کے ایک آدمی نے سوچا کہ عیسائی اپنے نبی کی ولادت 25 دسمبر کو کرسمس کے نام سے خوشی مناتے ہیں، کیا ہمیں حضور کا جشن نہیں منانا چاہیے؟ ایک جاہل آدمی کہتا ہے ہم 14 اگست کا جشن مناتے ہیں، حضور کی ولادت کا جشن منانا نہیں چاہیے؟ 14 اگست کے دن حضور کی ولادت کے دن، وہ 14 اگست ہمارا جو ہے نا وہ ایک وطن کا معاملہ ہے، اور حضور کی ولادت ہمارا دین کا معاملہ ہے۔ دین اور وطن کہاں آپس میں جوڑ گئے؟ وہ بھی ہے جو ہم کرتے ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے کس وقت اعلان کیا کہ 14 اگست میں جشن مناؤ، جھنڈیاں لہراؤ، کنجر خانی کرو؟ تو وہاں سے یہ بات چلتی ہے اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ ایسے کرتے کرتے آج یہ ہماری زندگیوں کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ تو ہوا کیا ہے کہ جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ہم پر حق تھا، اس تیر نے آ کر اس کو چھپا دیا۔ تو آج اس مبارک مہینے کے آغاز میں آپ کے سامنے وہ حقوق دیکھیں، والدین کے اولاد پر حقوق، اولاد کے والدین پر حقوق، بیوی کے شوہر کے حقوق، شوہر کے بیوی کے حقوق، یہ سارے ہم جانتے ہیں۔ کیا آیا میرے آپ کے سامنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے اس کے حقوق موجود ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ میرا اور آپ کا حضور پر کیا حق ہے، ہمیں یہ حقوق کیسے پہچاننی چاہیے۔ تو اس لیے آج اس مجلس میں ہم آج ربیع الاول جو میرے آپ کے لیے اصل پیغام لے کر آیا ہے کہ ہمیں ہمارے ہم سب پر حضور کے کیا حقوق ہیں ان کو عرض کروں گا۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔